اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یدعو الی دار السلام. اور اللہ ہی از کالنگ یو، وہ تمہیں بلا رہا ہے الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتنی عزت اور اہمیت دے رہے ہیں کہ تم اہم ہو. دنیا نے مجھے اور آپ کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے اب ہم کچھ بھی کرتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری کہی ہر ایک بات اتنی اہم ہے کہ وہ ریکارڈ ہو رہی ہے. تمہارے کیے ہر ایک کام کا اثر قیامت والے دن تک رہے گا، چاہے اچھا ہو یا برا. اس لیے دیکھنا، صحیح کام کرنا. اور دنیا میں ٹیمپٹیشن تو بہت زیادہ ہے نا، دنیا بڑی خوبصورت ہے، کھینچتی ہے انسان کو، میگنیٹ کی طرح اپنی طرف کھینچتی ہے. ہمارے اندر ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، نفس ہے، جو ہمیں بار بار برائی کرنے پہ اکساتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تکلیف سے زندگی گزارو گے، ساری زندگی خوار ہو جاؤ گے، کوئی سہارا، کوئی حفاظت نہیں ملے گی اگر اسلام کے قانون سے دور چلے گئے. تو سلامتی کا گھر اسلام ہے، اور اسلام دائرہ ہے کہ اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے. اور ہم دیکھیں گے اپنی زندگی میں کہ جس انسان نے اس دائرے سے باہر قدم رکھا ہے وہ تکلیف میں ہی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اب پوری انسانیت نے، سارے مسلمانوں نے اسلام کا دائرہ چھوڑ دی ہے. اللہ تعالیٰ محبت تو ہم سے تب بھی کریں گے جب ہم اس دائرے سے باہر چلے جائیں گے، حفاظت نہیں کریں گے، پھر ہمیں ہونے دیں گے خوار، پھر ہمیں لوگوں کے سامنے در بدر بھٹکنے دیں گے، پھر ہمیں ہماری عزتوں کی، پیسوں کی، ذہنی سکون نہیں رہے گا انسانوں کی زندگی میں، اور وہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ، واللہ یدعو، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، ابھی وقت ختم نہیں ہوا. تم اتنے اہم ہو کہ قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہو گے. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن میرا اور آپ کا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے، فرشتوں نے نہیں لینا. ہر ایک انسان کا حساب اللہ تعالیٰ نے خود لینا ہے. میں اور آپ اپنے رجسٹر اٹھا کے اونچی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، صرف اللہ تعالیٰ ہوں گے اور میں ہوں گے، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی. اگر پردہ پوش انسان ہوا جس نے دوسروں کے پردے رکھے ہوئے تو پردوں میں بات ہو جائے گی. تو اس ٹائم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر کیا اللہ پڑھیں گے کہ فلاں تاریخ کو یہ کیا، فلاں تاریخ کو وقت ضائع کر دیا، فلاں تاریخ کو دل دکھایا. اب آج تک ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، کیا اپنی زندگی کو دوبارہ دیکھنا اور دوبارہ کسی کے سامنے یہ بولنا کہ میں نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا آسان تو نہیں ہے. اللہ کے سامنے کیسے بول لیں گے؟ سب سے پہلے یہ احساس ہونا ضروری ہے کہ ہمارا کہا ہر ایک لفظ اور ہمارا کیا ہر ایک کام اہم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج لگائی ہوئی ہے ہمارا کیا ہوا لکھنے کے لیے، ہمارے کیے ہوئے اعمال لکھنے کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بہت دور چلے گئے ہو، بڑی خواری کاٹ لی ہے، کوئی بات نہیں، واللہ یدعو، اللہ بلا رہا ہے، آ جاؤ، واپس آ جاؤ. دائرے میں واپس آنے کا مطلب ہے اسلام کا قانون اپلائی کرنا ہے اب ہر جگہ. جو بات اللہ تعالیٰ نے بولنے سے منع کیا ہے وہ نہیں بولنی، جو کھانے سے منع کیا ہے وہ نہیں کھانا، جہاں جانے سے منع کیا ہے وہاں نہیں جانا، جو پہننے سے منع کیا ہے وہ نہیں پہننا، جو دیکھنے سے منع کیا ہے، سننے سے منع کیا ہے وہ نہیں دیکھنا، نہیں سننا. جب ہم اللہ کے قانون کے تابع ہو جائیں گے پھر دنیا ہماری تابع ہو جائے گی. ہم اللہ کے قانون سے بھاگیں گے، دنیا ہمیں پاؤں تلے رون کے چلی جائے گی، اور پھر حفاظت بھی نہیں ہوگی ہماری، کیونکہ سلامتی کا گھر تو ہم نے خود چھوڑا تھا. آج سے، ابھی سے بس اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے. اللہ نے بلایا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، رن فار یور لائف. اتنی تیزی سے دنیا سے دوڑنا ہے جیسے کوئی اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور ابھی وہی سچویشن ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم واپس آ جائیں اللہ کی سلامتی کے گھر کی طرف. جیسے ہی میں اور آپ اللہ کا بنایا کوئی بھی قانون توڑیں گے، اللہ کے بنائے اصولوں سے باہر جائیں گے، پھر اللہ کی حفاظت سے باہر چلے جاتے ہیں. پھر خواری ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے، ذہنی پریشانی ہے، ہر وقت کی اداسی ہے، ہر وقت کے جھگڑے ہیں، ختم نہیں ہو رہے، کیونکہ ہم نے اللہ کا گھر چھوڑ دیا، کیونکہ ہم نے سلامتی کا گھر چھوڑ دیا. تو اللہ کرے کہ ہم سب سلامتی کے گھر کی طرف واپس آ جائیں، اور پھر اب دوبارہ کبھی چھوڑ کے نہ جائیں. ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے وہ کام نکالتے جائیں جو اللہ کو ناپسند ہے، جو اللہ کے قانون کے خلاف.